الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن
تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے سب ساتھیوں کو خوش آمدید، اہلا وسہلا و مرحبا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اپنے خالص بندوں میں شامل کر لے، اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے اور اپنی خاص رحمت اور کرم آپ پر فرمائے، اور مجھ پر بھی اور ہم سب پر. آج کا لیسن جو سبق ہے ہمارا وہ ہے الغنی. انشاءاللہ آج ہم اسے پڑھیں گے، اور ہمیشہ کی طرح آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. پچھلے دفعہ کا جو ہوم ورک تھا اس میں ایک تسبیح ہم نے آپ کو دی تھی روزانہ پڑھنے کے لیے، اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہوم ورکس دیے تھے آپ کو، جس میں ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ اپنا کچھ جائزہ لینے کی بات تھی. اگر دکھائیے کہ کچھ اور ہم نے کیا ہوم ورکس دیے تھے اپنے ساتھیوں کو، کسی کو یاد ہے تو بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ نے اس میں سے جو عملی کام ہے حسن سلوک کے حوالے سے، اپنی شخصیت کا جائزہ لینے کے حوالے سے، اپنے گھر والوں سے پوچھنے کے بارے میں، کسی نے کوئی اس حوالے سے کوئی کام کیا ہو، کوئی فائدہ ہوا، اگر وہ شیئر کرنا چاہے تو موسٹ ویلکم. چند منٹ ابتدا میں ہم بات کرتے ہیں، پھر آج کا لیسن شروع کریں گے. تو میرے ساتھیوں میں سے رخسانہ یاسمین، آپ کا ہینڈ ریز ہے، آپ فرمائیے. جی السلام علیکم. بس میں نے یہ کیا کہ تھوڑا اپنے پر غور کیا کہ میرا کس طرح میرا رویہ گھر کے اندر کیسا ہے، کیا واقعی میں اتنی
نرم مزاج ہو. بس ہوتا ہے نا انسان تھوڑا سا ایگریسو ہو جاتا ہے, تو اس پہ تھوڑا میں نے غور کیا, پھر بچوں کے ساتھ اچھی طرح ان سے بات کی, پیار سے سمجھا کے اپنے آپ کو تھوڑا سا چینج کیا. حالانکہ ویسے نارملی میں نرم ہی ہوتی ہے, لیکن کچھ زیادہ ہی, میں نے کہا کہیں کہیں پہ ایک دم سے ایگریسو ہو جاتی ہے, کوئی بچہ غلط کام کرے نا, اس کو پھر میں نے کنٹرول کر کے ان کے ساتھ اچھی طرح کیا, کہ معاملہ اچھی طرح کیا. اسی طرح اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی خیریت پتہ کرنا, ان سے اچھی طرح معاملہ کرنا. تو بہرحال یہ کوشش کی کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور ان کے ساتھ نرمی برتی جائے. بارک اللہ فی علم عملے کا, اللہ تعالیٰ بس آپ کو استقامت نصیب کرے اور آپ کی کوششوں میں برکت فرمائے, آمین. صفیہ آپ کہیے, صفیہ اسماعیل کچھ کہنا چاہیں گی؟ علیکم باجی. میں یہ وعلیکم کہنا السلام. چاہوں گی کہ ہمیں اپنے اخلاق سے, اپنے رویے سے اپنے یہ بدلنا چاہیے, تاکہ کوئی ہم سے دیکھے تو وہ ہم سے اثر لے کہ بھئی یہ اس طرح کرے تو ہم بھی اس طرح جیسا بنائیں. تو ہم میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسا ہمیں بنائے. آمین. جیسا وہ پسند کرتا ہے اپنے بندوں کو دیکھنا, ویسا ہمیں وہ بننے کی توفیق عطا فرما دے اور ہماری کوششوں میں برکت فرما دے. سحرش آپ فرمائیے. جی باجی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے الحمدللہ تسبیح پڑھی, اور اس کے علاوہ جو ہے اپنے ڈائری کے اندر یہ والی حدیث لکھی کہ وَكَانَ خُلُقُ الْقُرْآنِ, اور یہ والی آیت بھی لکھی کہ وَالْجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ, اور اپنے رویے پہ غور کیا, اور لوگوں کو بھی یہ کہا کہ اگر آپ کسی سے ناراض ہیں تو ان کو درگزر کریں, معاف کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو درگزر کرتا ہے, لوگوں کو معاف کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں. والجزاء من جنس العمل بہت اہم بات تھی. اور جس دن میں نے یہ کلاس لی, اس سے نیکسٹ ڈے ہماری تعلیم القرآن کی تکمیل تھی ڈی ایچ انسٹیٹیوٹ میں, تو وہاں پر بھی میں نے بات کرتے ہوئے یہی کوٹ کی, فقہ القلوب کلاس کی یہ بات, اور جو کچھ سیکھا تھا اس کو اور دعوت بھی دی کہ ہمارے ساتھ شریک ہوں. تو ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے بھی بتانا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں نا مجھے سمجھ نہیں آ رہی میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے, ہمیں غور بھی کرنا چاہیے کہ ہمارا اپنا عمل کیا ہے. ہم دوسروں کو تو بہت تنقید کر رہے ہوتے ہیں, خود تھوڑے سے اپنے اندر بھی جھانکنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیک. فرحت مسعود آپ کہیے. ہاں جی, السلام علیکم. ہاں جی, دعا یہ بہت پڑی, اللہم انک غفور کریم وتحب العفو فاعف عنا, نماز کے ساتھ. اور پھر بہت کوشش کی کہ اپنی غلطیاں, اور ہر نام کے ساتھ یہی ہے کہ ہمیں اپنے اندر کے اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے ہر ٹائم. تو بس ہم لوگ ہے نا یہی اپنی غلطیاں نکالیں, اپنی غلطیوں کو, چھوٹی چھوٹی جو باتوں پہ ہم لوگ ہے نا کسی کو دوسرے کو معاف نہیں کرتے, بس اپنے کوشش کریں کہ ہم چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کر دیں. اپنے ایک چھوٹے بھائی کے کسی سے تھے تعلقات ایسے ہی, تو نا انہوں نے ان کو انوائٹ کیا, تو میں نے اپنے بھائی کو بہت زیادہ موٹیویٹ کیا. میں نے کہا جائیں بالکل ختم کریں بات کو, بس ہے نا اب جو ہے ہر وقت ان باتوں کے پیچھے انسان اپنی نا, ہمارا کیا فائدہ نماز کا, ہماری ان چیزوں کا, کہ جب ہم کسی چیز کو مانتے نہیں ہیں اور ہم ان چیزوں کا بہت. پھر اللہ کا شکر الحمدللہ وہ چلا بھی گیا. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بس اللہ تعالیٰ نے بہت بہتر کیا, میری بات کا پھر اثر بھی ہوا اس کو. تو ان چیزوں کو بہت زیادہ اپنے اندر بہت جھانکنے کی ضرورت ہے, اپنا محاسبہ کرنے کی ہر ٹائم ضرورت ہے ہمیں, بس یہی بالکل. چیز ہے. اور اللہ, مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے آگے بھی پھر جو چیز سمجھی وہ آگے بھی بتائی. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل فرما لے. جی الماس آپ کہیے. میں بھی ہوم ڈائری میں یہ آیت لکھی اور دعا مانگتی رہی. مجھے یہ بہت کنفیوز ہوتی تھی, اس بار بہت خیال سے یاد کی کیا کی دعا یہ. اور پھر میری بہو کے پاس اور خاص کر بھابھیوں کے پاس, میرے 2 بھابھی ہی, ان کے پاس پوچھی میرے شخصیت میں کچھ, میرے رویے میں کچھ یہ ہے کیا میں بدلنا چاہتی ہوں. کیونکہ یہ 2 رشتے جو ہے نا بہو اور بھابھی کے ساتھ رہنے کا وہ بہت مشکل ہوتا ہے نا.
भाभीियों के, मैं तो मेरी 2 भाभीियों के साथ रहती हूँ, वो बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैं उनको पूछी मेरा रवैया बदलना क्या करके, तो मुझे उनसे अच्छी ये मिली, आप जैसे ही हंसते रह के बात करते रहिए, बस यही तुम्हारी अच्छी आदत है करके बोले। और मैं हर वक्त इधर मस्जिद को भी जाती हूँ, उनसे भी हर वक्त सबको सलाम करती हूँ, तो सब यही बोले आप सिर्फ हंसते रहिए, बस आपका रवैया सब अच्छा है करके पसंद करें मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी प्यारी गवाहियाँ, अल्लाह ताला ये गवाहियाँ आपके लिए लिखवाता रहे, और अल्लाह ताला हम सब के बाद भी हमारा अच्छा नाम बाकी रखे, आमीन। फरजाना आप कहिए। अस्सलाम वालेकुम बाजी। मैंने ये सोचा कि जो हम किसी को तसल्ली देते हैं तो इसको बहुत ज्यादा ऐसे अल्फाज में कहते हैं कि अल्लाह है और आप सब्र करें, उसका अजर है, लेकिन जब इंसान पर खुद पर कोई बात ऐसी बीती है तो इंसान थोड़ा मतलब वो आप से निकल जाता है और उसके मुंह से ऐसी बातें निकल जाती हैं जो फिर सोचकर वो शर्मिंदा होता है कि मैं तो खुद ऐसी बातें करती थी और अब मैं कैसे बोल रही हूँ। तो कुछ दिन पहले ऐसा वाकया हुआ तो मुझे उस चीज पर बहुत अफसोस हुआ कि मैं कहने वाली, मैं फिर उस पर अल्लाह से माफी मांगी और जिससे मैंने रवैया किया उससे भी माफी मांगी। और अब बस डर लगता है कि वाकई जो हम कहते हैं उस पर अल्लाह हमें इस्तकामत दे और उस पर हमें कायम रखे। जज़ाकल्लाह खैर। आमीन आमीन, बिल्कुल। शाहीन आप कहिए। जी मैं तो ऐसी खातून हूँ कि ऊपर सास और नीचे बहू। अब आप सोचें कि क्या मामला होने चाहिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन भी मैंने ये सब पढ़ा और फिर पहाड़ जाके अपने ऊपर बेडरूम में सास थी, मैंने उनसे बातों बातों में मैंने कहा कि भाई अब हमें भूल जाना चाहिए, कभी कुछ किसी से ना कहें। और आप सोचें कि एक दीवार हमने कायम कर दी है, उसके पीछे तमाम खराब चीजें फेंक दी हैं और उसको बंद करके आगे अब हम चलें। अब जो हो गया किसी से तो वो नहीं। और ऐसी बहू के साथ मेरा मामला है कि समझती ही नहीं है वो, क्योंकि इग्नोर करते हैं, इखलाक अच्छे रखते, गुस्से में भी इंसान ये ना हो कि अपने हत्थे से उखड़ जाए, मामलात अच्छे रखें और अपना इखलाक जब अच्छा रखेंगे तो अंडरस्टूड है कि अगला भी हम लोगों से नहीं चाहिए, हमें अपने अल्लाह ताला से चाहिए कि हमारे घर के, यदि कोई यकीन नहीं कर सकता है कि हमारे घर के जो हालात हैं, और ये सब पहले सबसे ज्यादा वो मुझे गुस्सा आया करता था। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मैं पढ़ रही हूँ, पढ़ के फ़िक़्ह क़ुलूब, ऐसा दिल वो होता है कि अपने आप को ही ठीक कर लो, हम किसी को क्या कहेंगे। जी बस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुझे आमीन। आपकी अल्लाह जिंदगी की में आसानियां करे और आपकी कोई भी मुश्किल है तो दूर करे और हम सबको किसी आजमाइश में न डाले। आप सबकी बातें सुन के मुझे इतनी खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप जो पढ़ रहे हैं अल्लाह ताला आपको उसमें अमल की तौफीक अता करता रहे और आपके लिए इल्म के रास्तों पर अमल आसान करता रहे। सुमेरा आप कहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाजी जो सवाल जायजा जो कहा था ना, लोग मेरे पीछे में मुझे किस नाम से याद रखते हैं, मेरे लिए क्या कहते हैं, तो ये बड़ा अलार्मिंग एक मतलब बात थी कि इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं। हम तो दूसरों के बारे में बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि लोग हमारे पीछे में हमें किस तरह याद करते हैं। तो इस पे बाजी मुझे लगा कि बहुत काम करने की जरूरत है हमें, क्योंकि हम बार दफा जाने अनजाने में भी ऐसी बातें कर जाते हैं या ऐसा हमारा रवैया होता है, ऐसा स्टाइल होता है कि सामने वाला जो है उसको बुरा लगता है और हमें तो अंदाजा भी नहीं होता, और फिर वो पीठ पीछे बातें बनती हैं। तो इसमें पूरे हफ्ते ये कोशिश की कि कम से कम मेरे किसी भी अंदाज से, मेरे हाथ पांव के हिलाने से या मेरी आंखों से या किसी से भी किसी को अजियत ना पहुंचे, बस इससे इससे मुझे बहुत डर लगता है कि मेरी जात से किसी को कोई तकलीफ पहुंचे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं जब जाऊं दुनिया से तो लोग मुझे अच्छे नाम से याद रखें। आमीन, बिल्कुल। एक कमेंट में और ले लेती हूँ बस। बुशरा आप कहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बाजी मैं ये कहूंगी कि अभी जो इन्होंने बात की है ना कि माँ कद्दमू व आसारा हूँ, इस चीज की बहुत अहमियत है कि हमें हर हाल में यही कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने जो है ना पीछे असरात अच्छे छोड़ें और लोग हमें अच्छे लफ्जों में याद करें।
اگرچہ ہم خود تو کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات ہمارے ارد گرد کے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ہمیں اس چیز سے نا بہت زیادہ اریٹیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پریشان بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کا ایک ہی جو مجھے حل نظر آتا ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ بس آپ اپنا کام کیے جائیں, اگنور کر دیں لوگوں کو, کیونکہ ہم ہر کسی کو چینج نہیں کر سکتے. ہم خود بھی بعض کو بہت چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارا ٹیمپر لوز ہو جاتا ہے کہ ہم اتنا برداشت کریں درمیان پھر ہم دوبارہ سے پلٹتے ہیں. لیکن پھر وہی والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, آپ آگے چلتے رہیں. اللہ تعالیٰ تو دیکھ ہی رہے ہیں. تو بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے اور جو ہم سوچ رہے ہیں اور ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کروا لیں. آمین. بس اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے, کسی آزمائش میں نہ ڈالے. بہت بہت آسان کام ہے جب ہم یہاں بیٹھ کر پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, بتاتے ہیں, ذاتی عبادات کرتے ہیں تو وہ کمپیریٹیولی نا آسان لگتی ہیں جب ہم لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں. واقعی لوگوں سے ڈیل کرنا بہت مشکل کام ہے, انسان بڑا بے بس اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے. تو آپ اور میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کی طرف سے آسانیاں عطا فرما اور ہمیں کسی مشکل اور آزمائش میں نہ ڈال, کیونکہ ہم بہت بے بس ہیں, بڑے کمزور ہیں. اور آج الغنی تو ہے نا, آج ہم نے پڑھا تو اس پر آج ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ. پھر اور موقع ہوگا تو آپ کی میں ریفلیکشنز لیتی جاؤں گی انشاءاللہ. ڈسکشن بھی تو کرنا ہے نا ہم نے. تو ابھی ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں سب سے پہلے عربک اور پھر ڈسکشن کی طرف آئیں گے انشاءاللہ. تو جناب میرے سامنے ہینڈ ریز ہے. ثروت سلطانہ, آپ پڑھیے سب سے پہلے, آغاز کیجئے لیسن کا. الغنی. جی باجی. الغنی ومن اسماء الحسنى عز وجل الغنی. قال الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله وهو الغني الحميد. ٹھیک ہے سروت, وقال جزاک اللہ خیر. الله بس تعالى اتنا ہی سروت, بس اتنا ہی. آپ کے نا بیچ بیچ میں سگنل بھی کچھ غائب ہو رہے ہیں تو مجھے سمجھنے میں مشکل ہو رہی تھی تھوڑی. لیکن ذرا سا بس یہ دیکھ لیجئے کہ آغاز میں آپ نے پڑھا ہے وَمِنْ أَسْمَائِهِ الْحُسْنَى, تو اس کو پڑھیں گے وَمِنْ أَسْمَائِهِ الْحُسْنَى. مین ہے نا, تو یہاں پر ہا کے نیچے زیر آئے گی. ٹھیک ہے, اسماء الحسنى. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. شہناز آپ پڑھیے آگے. جی. اللہ تعالی وربک الغنی ذو الرحمہ ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشاءکم من ذریۃ قوم آخرین. الانعام 133. الانعام, انعام نہیں, انعام. اور اس کو بھی دیکھیے انشاءکم, مد نہیں ہے نا یہاں پر, انشاءکم. مد اصلی. ٹھیک ہے, تو آپ نے یہاں مد اصلی بھی نہیں ہو رہی بلکہ یہ ہے انشاءکم. تو آپ نے اس کو ذرا سی اس کی وہ آپ نے سننی ہے, تلاوت سننی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بہت اچھا قرآن پڑھنے کی توفیق دے جیسے اس نے نازل فرمایا ہم سب کو. قندیل آپ پڑھیے اس سے آگے. اللہ تبارک و تعالی هو الغنی الذی استغنى عن الخلق كلهم بقدرته وعز سلطانه والکامل سبحانه بما له وعنده فلا يحتاج معه إلى مغيره الذي لا حاجة له إلى أحد أصلا والخلق كلهم فقراء إليه وإلى فضله وإحسانه. جزاک اللہ خیر. اب ذرا سے نوٹ کیجئے تھوڑی بات. الذی استغنى عن الخلق, ٹھیک ہے, یہ خلقی نہیں ہے, عن الخلقی. پھر آگے دیکھیے فلا یحتاج, فلا یحتاج کے بعد ہے لا حاجتن, اور اس کے آگے دیکھیے پھر دوبارہ وہی لفظ آ رہا ہے والخلق اور فقراء. ہو سکتا ہے آپ نے صحیح پڑھا ہو لیکن مجھے سننے میں ایسے لگا تو میں نے کہا یا کریکشن کرا دوں. خلق جو ہوتا ہے نا, بیسیکلی خلق ہوتا ہے اندر کی کیفیت, یعنی اخلاق جیسے آپ کہہ لیں.
خلق اخلاق ہوتا ہے، اور خلق جو ہے، خلق جو ہے نا، خلق جو ہے وہ باہر کا انسانی یعنی مخلوق جسے آپ کہیں گے، انسان جو اس کی تخلیق کی کوئی بھی چیز وہ ہوتی ہے خلق، اور خلق جو ہے وہ اخلاق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرن کثیرہ. آگے چلیں، آمنہ آپ پڑھیں. وهو سبحانه الغني بذاته الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه لكماله سبحانه وكمال أسمائه وصفاته فلا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه. شاباش، بوجہ من الوجوہ، ماشاء اللہ. جی احسنتی. طاہرہ آپ پڑھی. واللہ عز وجل هو الغنی الذي له خزائن السماوات والارض وخزائن طاہرہ آپ کے یہاں سے سگنل کا کچھ ایشو لگ رہا ہے، یہ آواز نہیں آ رہی، بہت کھچ کھچ کے آ رہی ہے. وخزائن الذین والآخرہ وعنده خزائن كل شيء وله كل شيء وبيده كل شيء وإن نہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، بہت آواز کھچ رہی ہے میرے پاس. طاہرہ کوئی جگہ چینج کریں تھوڑی سی، انشاءاللہ پھر دوبارہ پڑھواتے ہیں. حدیقہ آپ پڑھیں اس کو دوبارہ. واللہ عز وجل هو الغنی الذی له خزائن السماوات والارض وخزائن الدنیا والآخرہ وعنده خزائن كل شيء وله كل شيء وبيده كل شيء وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. الحجر 21. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. رخسانہ آپ پڑھیں اس سے آگے. وهو سبحان الغنی المغنی جميع الخلائق غنى عاما فكما انه لا خالق غیره ولا رازق غیره فالله وحده هو الذي يرزق الخلق وهو الذي انعم عليه. جزاک اللہ خیر رخسانہ، بس اتنا ہی. کسی اور ساتھی سے آگے پڑھاتے ہیں. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْغَنِيُّ. ٹھیک ہے، اسی طرح آگے دیکھیں. فَكَمَا أَنَّهُ لَا خَالِقَ غَيْرُهُ. ہو سکتا ہے آپ نے یہی پڑھا ہو، لیکن کبھی کبھی سگنل ایشو سے مجھے سنائی نہیں صحیح دیتا، تو اس لیے میں نے اس کی کریکشن کرائی ہے. مجھے لگا آپ نے خالق پڑھا اس کو. جی اسکا آپ کہیے، آگے پڑھیں. هُوَ الَّذِي يَرْزُقُ الْخَلْقَ سے. ایک سیکنڈ. هو الذي يرزق الخلق وهو الذي أنعم عليهم بالنعمة التي لا تعد ولا تحصى كما قال سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. احسنتی، ماشاء اللہ. انعم علیہم بنعمہ، اس کو چیک کر لیجیے گا، باقی سب ٹھیک ہے. مسز دانش آپ پڑھیے. جی میم. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْغَنِيُّ الَّذِي أَغْنَى جَمِيعَ الْخَلْقِ غِنًى مُطْلَقًا الْمُغْنِي لِخَوَاصِ خَلْقِهِ بِمَا أَفَاضَ على قلوبهم من الإيمان ومعرفة جلاله وجماله وآلائه. اس سے آگے دوبارہ پڑھیں. على قلوبهم من الإيمان سے آگے پڑھیں دوبارہ. على قلوبهم من الإيمان ومعرفة جلاله وجماله وآلائه. ومعرفته، ٹھیک ہے، معرفته معرفت کہتے ہیں نا، راہ کے نیچے زیر. باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ.
اس کے بعد خالدہ آپ پڑھیں. وهو سبحانه الغني بذاته والعبد فقير لذاته وهو محتاج إلى ربه لا غنيا له عنه ولو طرفة عين وحاجة العبد إلى ربه لذاته لا علة أوجبت تلك الحاجة كما أن. بس اتنے تک. ایک لفظ دیکھیں لا غنن لہو عنہ, ٹھیک ہے, لا غنن لہو عنہ, باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. صدف آپ پڑھیے آگے. كما أن غنى الرب سبحانه لذاته لا لأمر أوجب غناه والفقير بذاته محتاج على الدوام إلى الغني بذاته كما قال سبحانه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله واللہ هو الغنی الحمید. فاتحہ سورہ فاتحہ. اچھا بس یہاں سے دیکھیں ان یہ جو ہے نا سٹارٹ سے جو ہے کما ان غنی الرب, اسی طرح لا لامر اوجب غناہ اوجب, اور آگے دیکھیں محتاج علی الدوامی, ٹھیک ہے باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اور اسی طرح الی الغنی جی, غنی یوں نہیں الی الغنی جی, ٹھیک ہے, الہ ہے نا تو الی الغنی جی, باقی ٹھیک ہے. سہرش آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفقر العالم کلہ الی اللہ سبحانہ وتعالی امر ذات لا يعالل فهو فقیر الی ربہ فی ایجادہ وفی بقائہ وفی حیاتہ وفی امدادہ وفی تدبیرہ. ماشاءاللہ باقی ٹھیک ہے. ذرا سے ایک دو لفظ دیکھیے. امر ذاتی لا يعلل, ٹھیک ہے, اس لفظ کو دیکھیں لا يعلل, باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. فرت آپ پڑھیں. فهو فقير بذاته إلى ربه الغني بذاته واستحيل أن يكون العبد إلى فقيرا كما يستحيل أن يكون الرب إلى غنيا فإن غناه من لوازم ذاته سبحانہ وتعالی. احسنتی ماشاءاللہ. ایک لفظ جو پہلے آ رہا ہے نا وہ یستحیل, اس کو درست نہیں آپ نے پڑھا تھا, لیکن بعد میں آپ نے اس کو وَيَسْتَحِيلُ أَن يَكُونَ اور بعد میں آپ نے اس کو ٹھیک کر لیا, وَيَسْتَحِيلُ أَن يَكُونَ بعد میں آپ نے اس کو ٹھیک پڑھ لیا تھا ماشاءاللہ. اچھا جب رات ہی پڑھا کریں نا, دیکھیں بہت دفعہ پڑھتے نا ذات ہی, سب کے لیے, تو ذات ہی نہیں پڑھیں, ذات سے نہیں ہوتا, یہ زے سے نہیں ہوتا, یہ را سے ہوتا ہے, تو اس کو نرمی سے ادا کرنا ہے. باقی ٹھیک ہے. ادیبہ آپ پڑھیے. وفقر العباد إلى ربهم نوعان. الأول فقر إلى ربوبيته وهو فقر المخلوقات بأسرها إلى خالقها فهي مفتقرة إلى ربها في خلقها وبقائها وحفظها ونفعها وضرها ورزقها وتدبيرها. ٹھیک ہے, شاباش. اچھا دوسرا دیکھیں فقر العبادی, یہ فقر اس کو دوبارہ دیکھیں فقر العبادی, ٹھیک ہے. آگے دیکھیں باقی ماشاءاللہ ٹھیک ہے. شمیم اختر آپ پڑھیں. الثانی فقر الى الوهیتی سبحانہ وهو فقر الانبیاء ورسله وعباده الصالحین وهذا هو الفقر النافع
ولبه دوام الافتقار إلى الله في كل حال. ٹھیک ہے، بس شمیم یہیں تک. ٹھیک ہے. اچھا اب میں ایک اور ساتھی سے یہی پڑھاتی ہوں. آپ نے کچھ الفاظ ہیں جن کو چیک کرنا ہے. فرسٹ ورڈ کو چیک کرنا ہے، وہوا کے بعد جو لفظ آ رہا ہے اس کو بھی، اور پھر اگلی لائن کے بھی کچھ الفاظ کو. ہما طاہر آپ پڑھیں اسی کو، الثانی کو دوبارہ سے. جی باجی. الثانی فقر الى الوہیتہ سبحانہ وہو فقر انبیائہ ورسلہ وعبادہ الصالحین وہذا هو الفقر النافع ولبہ دوام الافتقار الى اللہ فی کل حال ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ ان اللہ لغنی عن العالمین. سورۃ عنکبوت نمبر 6. ٹھیک ہے، گڈ. بشرا اعظمی آپ پڑھیں. واللہ عز وجل غنی عن عبادہ ومع ذلك فهو محسن الیہم رحیم بہم مع کثرت معاصیہم وهذا من کمال غناہ وکرمہ ورحمتہ فهو محسن الی عبدہ مع غناہ عنہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر بشرا، ماشاء اللہ حسنتی، بہت اچھا پڑھا ہے. وردہ خالد آپ اس سے آگے پڑھیں. لا لجلب منفعة إليه من العبد بل رحمة. یرید به الخیر سے پڑھیں، یرید به الخیر. ويكشف عنه الضر لا لجلب منفعة إليه من العبد بل رحمة منه وإحسانا إليه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. حسنتی. فرزانہ آپ پڑھیں. السلام علیکم. سوری مجھے آپ سے بات کرنی تھی. ایکچولی شاید آپ سب کو پتا ہو ترکی میں بہت زیادہ سویئر ارتھ کوئک آیا ہے. I request everyone in the class کہ آپ سب لوگوں کے لیے بہت زیادہ دعا کیجیے گا. جزاک اللہ خیر. تھینک یو سو اللہ مچ. تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، اور جن کو کوئی کیجولیٹیز ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت یاب کرے. اور اگر اللہ نہ چاہے کوئی لوگ، اللہ چاہے جیسا اللہ چاہے کچھ لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے اس حادثے میں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس کو آخرت میں درجات کی بلندی اور جنت میں جانے کا سبب بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہر اس طرح کی مشکل اور پریشانی سے ہم سب کو بچائے. اور اس سے ہمیں یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ ہم کتنے ونریبل ہیں، کتنے ایک آگ کے گولے پر ہم ہر وقت سفر کر رہے ہیں جس میں کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے نا. تو ہم سب کو بس اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے رافت سے. جزاک اللہ خیر. جی فریدہ فرزانہ آپ پڑھیے. ومن قصد إلى الله تعالى ثم رجع عند حوائجه إلى غير الله ابتلاه الله سبحانه بالحاجة إلى الخلق ثم ينزع الرحمة من قلوبهم عليه. ٹھیک ہے، اس کو ذرا سے دیکھیں. ومن قصد الى اللہ تعالی، الہ ہے نا، تو الى اللہ تعالی آ کے نیچے زیر آئے گی. ثم ينزع الرحمة من قلوبهم. باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. مسز دانش آپ پڑھیے. نہیں بلکہ ریشما آپ پڑھیے. پہلے آپ ریشما پڑھیے پھر مسز دانش پڑھیے. ومن شهد كل افتقاره إلى الله عز وجل ورجع إليه بحسنه العرفان أغنياه ورزقه من حيث ٹھیک ہے، لا شاباش. بس يحتسب. ریشما اتنا ہی. بس اس کو دیکھیں، بحسن العرفان اغنیاہ نہیں ہے، یہ ہے اغناہ ورزقہ. ٹھیک ہے، باقی صحیح ہے. نیکسٹ آپ پڑھیں مسز دانش، ایک لائن پڑھیں. جی میم. رزقہ من حیث لا يحتسب وآتاہ من حیث لا يرتقب کما قال سبحانہ
ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر کثیرہ. پچھلی دفعہ آپ نے آیت پڑھ لی تھی، اس دفعہ آپ نے عربک پڑھ لی. الحمدللہ. چلیں جناب، امتیاز آپ پر ہم اس کا اختتام کرتے ہیں لیسن کا. آپ پڑھیے اس آیت کو، سورۃ الطلاق کی آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر کثیرہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو آپ کے عمل میں برکت فرمائے اور آپ سب کو عافیت اور حفاظت سے رکھے. ابھی یہاں جو زلزلے کی بات ہوئی، کل مجھے میرے بیٹے کا فون آیا، بفلو میں ہوتا ہے یو ایس اے میں، تو اس نے کہا کہ امی ابھی یہاں ہمیں زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے. میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے لگا کہ جیسے ہر چیز ہل رہی ہے، تو میں نے سمجھا شاید باہر کسی نے گیرج میں لا کے کچھ مارا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ میں اٹھا ہوں تو میں نے دیکھا کہ ان کی بیوی اور چھوٹی بچی، ان کے بیڈ ہل رہے تھے، اور کہنے لگا اٹ واز فیو 6 to 7 seconds. لیکن میں اس وقت سے یہ سوچ رہا ہوں کہ زندگی کتنی زیادہ ہم خطرناک حالت میں ہیں. اینڈ ہی واز شیئرنگ. دیکھیں مجھے یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات ہمیں یہ جھٹکے اس لیے دیتا ہے اور دکھاتا ہے کہ وہ بتانا چاہتا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں ہو، اور میری قدرت کے آگے تم کچھ بھی نہیں ہو. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر معذوری، جسمانی معذوری، ذہنی معذوری سے بچائے، اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں ایمان کی حالت میں رخصت ہوں، اور اللہ تعالیٰ ایسے عمل کروا لے جو زندگی کا مختصر سا وقفہ ہے کہ آگے جا کے ہم اس کی بارگاہ میں سرخرو ہوں انشاءاللہ. چلیں اب آگے چلتے ہیں. آج کے لیسن سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے سیکھا. سوالات کچھ میں آپ سے کرتی ہوں، چیٹ ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں اس میں چیٹ میں آپ کی طرف سے کچھ آنسرز آئیں گے، اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. اچھا جی، سب سے پہلے مجھے بتائیے کہ جو یہ الغنی نام ہے اللہ کا، اس کے معنی کیا ہیں؟ لکھیے جی چیٹ میں، ہم دیکھتے ہیں کیا معنی ہے اس کے. ٹھیک ہے جی، بے نیاز، بے پرواہ. گڈ، یہ دو نام، یہ معنی ہے اس کے دو. تو اللہ بے نیاز ہے، بے پرواہ. آپ میں سے کوئی اس کتاب کے مصنف کا نام لکھ سکتا ہے؟ دیکھتے ہیں اگر کوئی لکھ سکے تو. تھوڑا سا یونیک سا نام ہے نا. کسی کو معلوم ہے اس کتاب کے مصنف کا نام کیا ہے؟ محمد بن ابراہیم. اچھا، یہ تو آدھا نام ہو گیا. محمد بن ابراہیم سے آگے کیا؟ چلے کوئی پڑھ کے، کوئی بول کے بتا سکتے ہیں کس کو پورا نام آتا ہو ان کا؟ میں بتاؤں توقیر، آپ توقیر بتائیے. جی بتائیے. توقیر ایک منٹ، سب نہیں بولے، میں جس کا نام لوں صرف وہ بولے. توقیر آپ بولیں. محمد بن ابراہیم بن عبداللہ التویجری. شاباش، محمد بن ابراہیم بن عبداللہ التویجری، یہ ہے ان کا مکمل نام. گڈ. پھر چیٹ ایکٹیویٹی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں وہاں پر. یہ بتائیے کہ یہ کتاب کتنے والیوم پر مشتمل ہے؟ چیٹ میں جواب دیجیے. کتنے؟ 4. گڈ، ماشاءاللہ، فوراً پرومپٹ آنسر ہیں. 14 نہیں، 4، 10 بھی نہیں، صرف 4 والیوم پہ. اور ہم ابھی اس کا پہلا والیوم پڑھ رہے ہیں، تو آپ سوچیں اس کی کتنے اور لیسنز باقی ہیں. تو انشاءاللہ ہاں. اور دیکھیں پہلے والیوم میں بھی ہم کتنے ابھی تھوڑے ہی چیپٹرز پر آئے ہیں نا. یہ مختلف جو بکس ہیں یہ اس کے والیومز پر مشتمل ہے. تو انشاءاللہ ہم، اللہ تعالیٰ ہمیں سے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا جناب، آگے آتے ہیں ہم. مجھے کوئی چیٹ میں ہی آنسر بتائیے. یہاں آگے ہم کئی اس میں آئے نا، من اسماء الحسنى عز و جل. عز و جل کے معنی کوئی مجھے آپ میں سے بتائے گا بول کر؟ جو بتانا چاہے اپنا نام لے. بشرا اسمی. بشرا بتائیے. عزت و جلال. نہیں دیکھیں ایک ہماری کلاس کا رول ہے، آپ نے انتظار کرنا ہے اپنا نام لے کر. جب میں آپ کا نام لوں پھر آپ نے بتانا ہے، جلدی نہیں کرنی. شاباش. چلیں بشرا آپ بتائیں. عزت و جلال والا بزرگی والا رب ہے جو. گڈ.
عز و جل کا مطلب، جلہ کا مطلب ہے عزت اور جلال والا رب. تو مجھے امید ہے آپ کو یہ نام انشاءاللہ یاد رہے گا. سورۃ فاتر کی آیت 15 ہم نے پڑھی 15. اس آیت سے ہمیں کیا قاعدہ یا کیا اصول سمجھ میں آتا ہے؟ آپ میں سے کوئی بھی شیئر کرنا چاہے، چلیں نام لیجئے جو شیئر کرنا چاہے کہ اس سے کیا قاعدہ یا اصول سمجھ میں آیا آپ کو. شائستہ. شائستہ آپ بتائیے. جی، اس آیت کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آواز نہیں آ رہی شائستہ. شائستہ حفیظ کہیے. جی اچھا، پرابلم تھا. جی یعنی کہیے. کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تمہیں ہم یعنی کہ اللہ کے ہمیں رب کی ضرورت ہے، ہمیں رب کی ضرورت ہے، لیکن رب کو ہماری ضرورت نہیں. جیسا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس کا فائدہ ہمیں اپنے لیے ہی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کی شان. اگر ہم یہ نہ کریں گے اس کی عبادت تو اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بلکہ یہ چیزیں ساری ہمیں اپنی ذات کے لیے ضرورت ہوتی ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو وہ ہماری اپنی ذات کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، گڈ گڈ. اچھا، مجھے میرا ایک سوال ہے، اب میں ذرا اسی سے لنک اپ کر کے سوال کرتی ہوں. دیکھیں، دنیا میں مجھے اور آپ کو ہم کوئی بھی دنیا کا کام کرتے ہیں نا تو ہمیں اس سے بعض اوقات کوئی مالی فائدہ ہوتا ہے یا کوئی بعض اوقات دلی سکون حاصل ہوتا ہے. ہم کسی کی مدد کرتے ہیں بلکہ ہمارا مال جا رہا ہوتا ہے لیکن ہمیں دلی سکون ہو رہا ہوتا ہے یا کوئی اور سیٹسفیکشن ہو رہی ہوتی ہے. تو ہمارے یعنی کسی کو دینے میں اور اللہ کے دینے میں پھر کیا فرق ہے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ میں بتاؤں شاید جی. جی شاید بتائیے. ہمارے دینے میں اور اللہ ہمارے دینے میں اور اللہ کے دینے میں یہ فرق ہے کہ ہم کب تک دیں گے، کتنا دیں گے، کہاں تک دیں گے. کبھی تو اینڈ آئے گا نا ہمارے پاس، لیکن اللہ کے پاس کبھی اینڈ نہیں آئے گا. وہ دیتا جائے گا اور ہم تو پھر رویہ بدل جائے تو غصے میں آ جائیں گے، نہیں دیں گے. لیکن ہم اور نہ ایک حد تک دے سکتے، ایک حد تک دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر لمحے ہر وقت اس لیسن سے ریلیٹ کر کے جواب بتائیے. جی جی میں یہی بتا رہی ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلے آپ کا پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر فاطمہ آپ بتائیں گی. جی میں یہ بتاؤں گی کہ ہم جب دیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہم سوچیں گے کہ بدلہ ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ ہمیں اتنا دے رہا لیکن اس کو کوئی بدلہ نہیں چاہیے ہم سے. اصل میں یہ بات ہے، یہ اس لیسن سے لنک اپ بات ہے کہ دیکھیں میں نے اس کا ہنٹ دیا تھا آپ کو پہلے کہ ہم انسانوں کی مدد کرتے ہیں نا، بدلے میں ہم مانیٹری نہیں تو کچھ تو چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ دیے جا رہے ہیں، وہ ہم سے کچھ نہیں چاہتا پھر بھی دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. کوئی مقابلہ ہے؟ کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن بندہ سمجھ نہیں پاتا یہ بات. چلے آگے دیکھتے ہیں. سورۃ الانعام کی وہ آیت 133 ہم نے پڑھی. کیا سبق ملتا ہے اس سے؟ بشرا چلے میں کسی اور سے پوچھتی ہوں جنہوں نے ابھی تک کچھ نہیں جواب دیا اور ہاتھ کھڑا کیا. فائزہ ملک آپ بتائیں گی سورۃ الانعام آیت 133 سے کیا سبق ملتا ہے؟ فائزہ ملک. جی اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے پرواہ ہے، تو اگر وہ چاہے تو ہمارے بعد کوئی اور قوم اٹھا سکتا ہے اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اس کی بے نیازی ہے جو ہمیں اس نے کنٹینیو کیا ہوا ہے، اور ہم اللہ کی اگر نافرمانی کریں گے تو وہ جس طرح ہم کسی اور کی جگہ آئے ہیں تو ہماری جگہ کوئی اور آ جائے گا. اور ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اس کے علاوہ کوئی اور سوچ آتی ہے اس کو پڑھ کر؟ اس بات کے علاوہ اگر کسی کو کوئی اور سوچ آتی ہے اور وہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہے تو نام لیں اپنا. طاہرہ جی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں تھوڑے عرصے کے لیے بھیجا ہے اور ہمیں تھوڑا عرصہ یہاں گزار کے پھر ہمیں چلے جانا ہے. یہ ہمارے لیے جو ہے وہ آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے دنیا میں. تھوڑا وقت ہم یہاں گزاریں گے، اس کے بعد ہمارے دوسرے لوگ آ جائیں گے ہماری جگہ. ٹھیک، بالکل صحیح. طاہرہ آپ کہیے. جی، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے
بہت تھوڑے دنوں کے لیے پیدا کیا ہے، اور جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہنا ہے اور کبھی تھکنا نہیں ہے، اور ساری زندگی کی عبادت کے باوجود ہمیں اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس کی نعمتیں جو ہیں ہماری زندگی کی جو بھر کی عبادت ہے اس سے کہیں زیادہ ہیں جو ہمیں وہ نعمتیں ملتی ہیں، ہم اس کے محتاج ہیں اس کی نعمتوں کے، اور اس کے لیے ہمیں اس کا شکر ادا کرتے رہنا ہے۔ بالکل۔ اچھا چلے اب آگے کا جو ہے نا پیراگراف، اس سے دیکھتے ہیں ہم یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی هو الغنی غنی سے، اس میں جو یہ پارٹ ہے نا میں اس کو پڑھتی ہوں، اور میں خالدہ اگر آپ اس کا ترجمہ کریں اور پھر بتائیں کہ کیا سوچ آتی ہے اس سے۔ یہ جو نا فلا يحتاج معه الى غیره الذي لا حاجة له الى احد اصلا، ترجمہ کریں ذرا اس کا۔ اللہ تبارک و تعالی وہی الغنی ہے، بے نیاز ہے، وہ جو غنی ہے اپنی مخلوق سے سارے کے ساری اپنی قدرت کے ساتھ اور اپنی سلطنت کے غلبے کے ساتھ کامل ہے، پاک ہے۔ وہ ساتھ اس کے جو اس کے لیے ہے، جو اس کے پاس ہے، یعنی اپنے صفات اور نام میں کامل ہے، تو نہیں محتاج وہ اپنے سوا کسی اور کا، اور وہ جس کو اپنی ساری حقیقتاً اپنے ساتھ حقیقتاً کسی کی ضرورت نہیں، اور مخلوق ساری کی ساری اسی کی محتاج ہے اور اس کے فضل اور احسان کی محتاج ہے۔ تو ہم سب دراصل اللہ کے فضل، رحمت اور احسان کے محتاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی صفات اور نام میں کامل ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ تو غنی ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں یہ جو اتنا حصہ ہے نا فلا يحتاج معه الى غیره الذي لا حاجة له الى احد اصلا، کہ اللہ تعالی اور اسے اپنے سوا کسی اور کی ضرورت نہیں، وہ جسے اپنے ساتھ حقیقتاً بھی کسی کی ضرورت نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اب اتنے پورشن سے میں کسی سے سوال کرتی ہوں، بلکہ آپ سب سے کہتی ہوں کہ ذرا سوال کیا بلکہ سوچ ہمیں کیا آنی چاہیے، ذرا سوچیں کیا واقعی ہم بھی کسی کے، ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے؟ بہت سے لوگ دنیا میں کہتے ہیں نا بس مجھے کسی کی اور ضرورت نہیں ہے، لیکن واقعی کیا ایسا ہوتا ہے؟ واقعی حقیقتاً ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے؟ دعویٰ کر سکتا ہے کوئی انسان یہ؟ کیسے کیسے ضرورتوں میں بندے میں ہم؟ بتائیں ذرا چیٹ میں، بتائیں ذرا۔ جی خالدہ کہیے۔ ہم تو بیسک بریتھ کرنے کے لیے بھی اللہ کی آکسیجن کے محتاج ہیں، اور وہ سسٹم کے محتاج ہیں جو کہ آکسیجن کو ہماری ریسپریشن کا جسم کا حصہ بناتا ہے، ایکزیل اینڈ انہیل۔ تو یہ تو اتنی چھوٹی سی چیز ہے جو کہ ایوری سیکنڈ ہو رہی ہے، تو کس طرح ہم کلیم کر سکتے ہیں کہ ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں؟ ہم پورے کے پورے اللہ کے محتاج ہیں ہر لحاظ سے اپنی ضروریات کے لیے، اور انسانوں کے بھی محتاج اللہ نے ہمیں بنایا، اور وہی انسانوں کے ذریعے ہمیں وہ پرووائڈ کرتا ہے نا۔ مثلا آپ دیکھیں جو لقمہ ہم کھاتے ہیں وہ کتنے ہاتھوں سے وہ گرین چلتا ہوا ہم تک پہنچا ہوگا، کتنی کنٹریبیوشن ہوگی لوگوں کی۔ کسی مرحلے پہ بھی اللہ بلاک کر سکتا ہے نا اس کو، سبحان اللہ۔ اور پھر ڈائجیشن کا سسٹم دیکھ لیں، باڈی کے اندر سسٹم دیکھ لیں، آٹومیٹک چل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جب اللہ کو سوچتے ہیں، اللہ کی ذات کو اور اپنی ذات کو، تو کوئی ایک ورڈ مجھے چیٹ میں لکھ کے بتائیں گے جب اللہ کی ذات سوچتے ہیں۔ اب یہ آپ لوگوں نے چیٹ میں لکھنا ہے۔ جب آپ اللہ کی صفات، اسماء و صفات پڑھتے ہیں اور اس کی ساری باتیں پڑھتے ہیں اور اپنی حقیقت کو جانتے ہیں، کیا خیال آتا ہے؟ لکھیے ذرا، کوئی ایک جملہ بتائیں، ایک لفظ بتائیں، کیا خیال آتا ہے؟ اللہ اکبر، بالکل۔ اور فقیر اپنے آپ کو لگتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ لوگ لکھ رہے ہیں، کمزور لگتے ہیں، اللہ سے مانگنے کا خیال آتا ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ کا خیال آتا ہے، محتاجی کا، بے بسی کا، اللہ کی گریٹ ہونے کا۔ ہم کچھ نہیں ہیں، بس یہ بہت اہم بات ہے۔ میں اور آپ یہ بات اگر سمجھ لینا کہ میں کچھ نہیں ہوں اللہ کے بغیر، بس یہ ہے ساری سمجھ اگر یہ پڑھ کے آ گئی، کیونکہ سارا مسئلہ ہی میں ہی ہے نا دنیا میں، اور کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حقیقت سمجھا دے اور اللہ کی بڑائی ہمیں بتا دے۔ اچھا جناب آگے چلتے ہیں ہم۔ سورۃ الحجر آیت 21 دیکھیے، یہ ہماری اسی پیج پر ہے، سورۃ الحجر آیت 21۔ سیکھنے کی بات اس سے کیا ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟
کیا سیکھا اپنی سورۃ الحجرات کی قصے سے؟ بشرا آسمی باجی بتاؤں؟ بشرا بتائیے. باجی اس میں نے یہ سیکھا کہ ہمیں مانگنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے اللہ سے، کیونکہ اللہ کے پاس خزانے ہیں ہر چیز کے. ہمارے مانگنے کی بہت کمی ہے ہمیں. مایوس نہیں ہونا چاہیے. طیبہ بالکل. مایوس نہیں. کوئی اور بات کیا جی طیبہ آپ کا؟ طیبہ اچھا، میں نے جب یہ آیت پڑھی تھی تو اس ٹائم پہ آئی واز گوئنگ تھرو سم تھنگ، اور مجھے کچھ چاہیے تھا اور وہ مجھے نہیں ملا، تو اسی ٹائم میں یہ لیسن پڑھی تھی اور یہ آیت آئی اندر، اینڈ آئی لٹرلی کرائڈ، کیونکہ میں تھوڑی ٹائم پہلے یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے کیوں نہیں ملا، مجھے ملنا چاہیے تھا. اور جب میں نے یہ پڑھی کہ کوئی بھی چیز نہیں مگر ہمارے خزانے میں ہے سب کچھ، اور ہم جب چاہتے ہیں اس کو معلوم انداز کے مطابق، مطلب ایک ٹائم کے مطابق، اندازے کے مطابق اتارتے ہیں، تو مجھے اتنا سکون ملا، میں اتنی ریلیف ہوئی اور میں بہت ریلیکسڈ ہو گئی کہ میں کیا سوچ رہی تھی، اور اللہ نے ایک اسپیسیفک ٹائم رکھا ہوا ہے وہ چیز مجھے دینے کے لیے. تو مجھے بہت زیادہ سکون ملا یہ پڑھ کے، بیکاز آئی واز گوئنگ تھرو دیٹ سچویشن. تو بہت اچھا لگا یہ پڑھ کے اور بہت ریلیکس ہوئی میں کہ جو اس کے خزانے میں ہے وہ تبھی ملے گا جب وہ چاہے گا. ہم کچھ بھی نہیں ہیں اس کے سامنے، ہم کچھ بھی سوچ نہیں سکتے، کچھ پلان نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. جب اللہ نے کچھ سمجھانا ہوتا ہے نا تو دیکھیے وہ کیسے کوئی سبب بنا دیتا ہے نا. جی رخسانہ کہیے. میں صرف یہ کہہ رہی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس کو اس طرح جتنے اندازے سے اتارتے ہیں کہ جس کے لیے جتنا مناسب ہے اس کو اتنا ہی دیتے ہیں، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. یعنی کہ اللہ کا ہر چیز کا اندازہ، ہمیں تو نہیں اندازہ کہ ہمیں کیا چاہیے، کتنا چاہیے، کب چاہیے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے. تو اس سے کتنی بڑی اس کی ہوتی ہے کہ انسان کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کیا چیز میرے لیے اچھی ہے. بالکل الحمدللہ. اچھا چلیں اسی سے پھر ایک لفظ بتائیں زندگی میں کیا آ جاتا ہے اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو ایک لفظ یا ایک سوچ کیا ڈیولپ ہو جاتی ہے؟ ٹھیک ہے جی سکون آ شکر. جاتا ہے. نہیں اب آپ چیٹ میں لکھیں جس نے لکھنا ہے. سکون، توکل، صبر، شکر، بالکل زبردست، اطمینان، کنٹینٹمنٹ. ماشاء اللہ. دیکھیے بے چینی ختم ہو جاتی ہے نا، بے چینی آتی نہیں بلکہ بے چینی ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، چین آ جاتا ہے. گڈ. آگے چلتے ہیں. ماشاءاللہ آپ تو بہت کوئک آج رسپونڈ کریں سب. اب یہ چیٹ میں ہی بتائیے، میں ساتھ ساتھ چیٹ ایکٹیویٹی بھی کرا رہی ہوں کہ پھر بہت سارے لوگ اس میں میرے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. آج کے لیسن میں بتایا گیا کہ بندوں کی محتاجی، بندوں میں اور آپ بھی شامل ہیں، اپنے رب کی طرف کتنے قسم کی ہے؟ لکھیے کتنے قسم کی ہے، وہ کتنے قسم کے محتاج ہیں. مصنف کیا بتا رہے ہیں؟ جی 2 قسم کے محتاج ہیں. بالکل ٹھیک. کوئی آنسرز آ رہے ہیں آپ کے ماشاءاللہ. پہلی قسم کون بتائے گا؟ محتاجی کی پہلی قسم کہاں ہے؟ عربک پڑھ کے بتائیے. یاسمین. سہرش بتائیں جی باجی. یاسمین پہلے آپ بتائیے، پھر اس کے بعد سہرش اگلی آپ بتائیے گا. فقر الی ربوبیتہ، پہلی جو ہماری محتاجی ہے اس کی ربوبیت کی طرف ہے، یعنی اس کے رب ہونے کی طرف ہے. اس میں ہماری اس کی خلقیہ و بقائیہ و حفظیہ و نفعیہ و ذریہ و رزقیہ و تدبیریہ، ان سب کاموں میں ہم اس کے محتاج ہیں. ترجمہ کریں ذرا اس کا، کس کس میں؟ ہاں، ہم اس کی پیدائش کے، وہ ہمیں پیدا اس نے کیا، اس کی زندگی کی بقا کے لیے اس کے محتاج ہیں، اور زندگی کی حفاظت کے لیے اس کے محتاج ہیں، اور کسی نفع یا کے لیے بھی اس کے محتاج ہیں، اور کسی تکلیف کو دور کرنے کے لیے بھی اس کے محتاج ہیں، اور اس کے رزق کے محتاج ہیں. وہ جو بھی ہم تدبیر کرتے ہیں اپنے معاملات میں، وہ اس کے بھی ہم اس کے محتاج ہیں. گڈ، شاباش. اپنی تخلیق میں، اپنی بقا میں، حفاظت میں، نفع میں، نقصان میں، رزق میں، تبدیر میں، سب میں محتاج ہیں. جی سہرش اب دوسری آپ بتائیے. جی باجی دوسری عربی ہے بتائیے پھر بتائیے. الثانی فقر الا الوہیتی سبحانہ، مطلب اللہ ٹھیک. تعالیٰ جو فرما رہے ہیں مطلب ہم محتاج ہیں اس کی عبادت کے لیے، کیونکہ عبادت تو ہم اپنے لیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کی محتاجی ہے اس کے انبیاء میں، رسولوں میں، اور جو نیک بندے ہیں ان لوگوں میں. اور یہ نفع بخش جو ہے یہ عبادت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کے لیے خاص بندے ہوتے ہیں. یہ نفع فقر ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. چلیں اس کو ذرا دیکھتے ہیں. یہ جو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ وَهَذَا هُوَ الْفَقْرُ النَّافِعُ،
کہ یہ والا جو فقر ہے نا، یہ جو محتاجی ہے، یہ بڑی فائدہ مند محتاجی ہے. کیسے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ نام لیں جو بتانا چاہے. باجی کیسے میں یہ بتانا چاہوں مسز دانش. جی صدف آپ بتائیں. باجی میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس کے لیے یہ جو نفع ہے نا، یہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہے. جو باطنی جو دولت ہوتی ہے نا، یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ ہماری روحانیت کے لیے ہم محتاج ہیں اس کی عبادت کے لیے، کہ ہمارا دل صاف ہو، ہماری نیت صاف ہو. تو یہ بھی ایک دولت ہے جو اللہ کی طرف سے ہمیں ملتی ہے. ہاں، اس کی عبادت کرنے کی توفیق الوہیت، اس سے شرک سے بچ جائے انسان، اور انسان جو ہے وہ عبادت کرنے کی اسے توفیق مل جائے. تو بہت صحیح بات انہوں نے کی کہ دیکھیں باقی دنیا کے نفع نقصان تدبیریں اور سب چیزیں دنیا میں رہ جائیں گی، لیکن یہ تو عمل آگے چلے جائیں گے نا. تو یہ زیادہ زبردست محتاجی ہے. تو اگر کوئی اس میں اپنے آپ کو اللہ کا محتاج نہ سمجھے، یہ بھی بڑی اہم بات کر رہے ہیں نا وہ. دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں اس میں بھی ہم محتاج ہیں. تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ جب یہ پتا ہو کہ عبادت میں بھی ہم محتاج ہیں اللہ کے، تو پھر کیا خیال آتا ہے؟ ذرا چیٹ میں لکھیے نا. پھر کیا خیال آتا ہے؟ کیا فکر پڑتی ہے؟ کیا خیال آتا ہے؟ یا کوئی بتانا چاہے تو بتائی. ٹھیک ہے، سہرش لکھ رہی ہیں ہم کچھ نہیں ہیں، اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے. عبادت پہ غرور ہونا چاہیے؟ نہیں ہونے چاہیے نا. ٹھیک ہے، آپ کے آنسرز آ رہے ہیں، میں چیٹ میں دیکھ رہی ہوں. اللہ سے عبادت کی توفیق مانگنی چاہیے، فرمانبرداری کرنی چاہیے، عاجزی اختیار کرنی چاہیے. گڈ، ٹھیک ہے، چلیں آگے چلتے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا جناب، اس سٹیپ پر آتے ہیں ہم. ذرا اسی پیج 75 کے ہم تقریباً اینڈ کی طرف ہیں. یہ دیکھیے واللہ عز وجل غنی عن عبادہ. یہاں سے میں اب پوچھ رہی ہوں آپ سے سوال کہ اللہ عز وجل اپنے بندوں سے بے نیاز ہے. اب مصنف یہاں تین چار باتیں بتا رہے ہیں کہ بے نیاز ہونے کے باوجود پھر بھی وہ کیا کیا کرتا ہے. کون بتائے گا؟ مسز دانش. جی مسز دانش بتائیں. جی وہ عربی میں بتاؤں عربک کر کے؟ آپ ترجمہ بتا دیں کیا کرتا ہے، خلاصہ بتا دیں. وہ احسان کرتا ہے اس کے ہم پہ جو ہے، ہم سے وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اس کے باوجود وہ ہم پہ احسان کرتا ہے. اس سے ہمیں واپسی میں ہم سے کچھ بھی نہیں ملتا، اور اس کے احسان ساتھ پھر کرتا ہے وہ ایک ہماری گناہوں کی کثرت کے باوجود ہم پر رحم کرتے ہی چلا جاتا ہے. مطلب رحیم ہے، مہربان ہے. ٹھیک مطلب ہے، کرتا ہی تیسری چلا بتائیں. جاتا ہے، مہربانی. تیسرا بتائیں. اور اس کا جو یہ جو اس کا غنا ہونا ہے اس وہ کو چھوڑ دیں، کمال. اب آگے چلیں. تیسرا بتائیں، اسپیسیفک آنسر دیں مجھے. ٹھیک ہے، اور کیا کرتا ہے؟ ایک منٹ میں. اور وہ ارادہ کرتا ہے خیر کا ہمارے لیے، اور خیر دیتا ہے. گڈ، تکلیفوں کو ہم سے جو ہے وہ دور کر دیتا ہے. شاباش. یہ چاروں چیزوں کو مارک کر لیں. جیسے کویسچن جب آنسر بیچ میں سے اٹھائیں، بالکل صحیح کا. احسان کرتا ہے، گناہوں کی کثرت کے باوجود مہربان ہے، خیر کا ارادہ کرتا ہے، ان سے تکلیف دور کرتا ہے. اللہ تعالی ہم سے خیر ہی کا ارادہ کرتا ہے. ہم بس یہ مجھے اور آپ کو یاد رکھنا ہے، اس کے ہر کام میں کوئی خیر ہے. وہ اس کے ذریعے بھی ہمیں خیر ہی پہنچائے گا. وہ ہمیں تکلیف نہیں دینا چاہتا، کیونکہ اگر تکلیف بھی پہنچتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ گناہ جڑتے ہیں نا. اچھا، نیکسٹ پیراگراف دیتے ہیں. بہت پیاری بات ہے اس میں. سبحان اللہ. کوئی مجھے ذرا اس کا ترجمہ کر کے بتائے. ومن قصد الى اللہ تعالی ثم رجع عند حوائجہ والی جو بات ہے، کون مجھے اس کا ترجمہ کر کے بتائے گا؟ میں بتاؤں. میں بتاؤں ریشما. ریشما بتائیے. اور جس نے ارادہ کیا اللہ سبحان تعالیٰ کی طرف، پھر وہ لوٹ گیا حاجت کے وقت طرف غیر اللہ کے، تو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ مال اور حاجت کے ساتھ طرف مخلوق کے، پھر چھین لیتا ہے رحمت کو ان کے دلوں سے ان پر. اور پھر بہترین اور جس نے دیکھ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. یہی دو چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رجوع کرنے کے بجائے غیر اللہ سے رجوع کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اسی کے طرف لو لگا لیتا ہے. تو دو باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اسی مخلوق کی طرف سے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے اور چھین لیتا ہے رحمت کو ان کے دلوں سے اس پر. کیا سمجھ میں آیا اس سے؟ یہ بہت اہم پیراگراف ہے.
چلے اذان سنتے ہیں. کون پڑھے گا جواب دعا کا اذان کا؟ طاہرہ یاسمین. جی میں بشرا. یاسمین آپ پڑھ لیں، بشرا آپ اگلی دفعہ پڑھ لیجیے گا انشاءاللہ. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. آمین. اچھا جی، وقت کیونکہ ہمارے پاس اب کم رہ گیا، لہٰذا آج کا جو میں آپ کو ہوم ورک دے رہی ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو 2 لائنیں ہیں نا، وَمَنْ قَصَدَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى ثُمَّ رَجَعَ عِنْدَ حَوَائِجِهِ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ ابْتَلَاهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِالْحَاجَةِ إِلَى الْخَلْقِ ثُمَّ يَنزِعُ الرَّحْمَةَ مِنْ قُلُوبِهِمْ عَلَيْهِ. اس کے ترجمے کو دہرائیے، اس کو کسی سے شیئر کیجئے اور اس پر غور و فکر کیجئے. ہم اگلے ہفتے ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ کیا یہ 2 باتیں جو اس میں کہی جا رہی ہیں وہ کیسے عملی زندگی میں نظر آتی ہیں، کیا ہوتا ہے، معنی کیا ہے اس کا. ذرا کھولیں گے اس کو. جو بھی آپ میں سے شیئر کرنا چاہے وہ اگلے ہفتے اس پر غور و فکر کر کے اپنے پوائنٹس لے کر آئیں. اور اس کے علاوہ جو آپ کا ہوم ورک ہے وہ یہ کہ اس کے بعد کا جو پیراگراف ہے اس میں اس سے الٹ بات کی جا رہی ہے نا، کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو محتاج کر لیتا ہے تو اس میں پھر 2 اور باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے پھر اس کے ساتھ. یہ آپ نے مجھے ایک دفعہ بتانا ہے انشاءاللہ. اور ایک اور ہوم ورک جو آپ کا ہے وہ دعا کے حوالے سے ہے، غنا کے حوالے سے دعائیں مانگیں. تو قرآنی اور مسنون دعا میں دیکھیں کہ کوئی دعا آپ کو ملتی ہے کیا غنا کے حوالے سے، اور باقی دعاؤں میں بھی دیکھیے گا اس ہفتے مانگیں. اور ایک دعا جس سے میں اختتام کرتی ہوں آج کی اس کلاس کا، وہ کیا ہے کہ اللہ مغفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اے اللہ میری کفایت کر اپنے حلال کے ساتھ، اپنے حرام سے بچا، اور مجھے اپنے فضل سے
اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی دعائیں قبول فرمائے۔ ابھی ہمارے پاس 1 منٹ ہے، اگر آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے کہ آج کیا سیکھا، کوئی خاص بات جو ابھی تک ڈسکس نہیں ہوئی تو ضرور شیئر کر لیں۔ ڈاکٹر فاطمہ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ بس میں یہی کہہ رہی تھی کہ جو آپ نے ہوم ورک دیا کہ یہ بہت غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ سے ہٹ کر ہم دوسروں کی طرف دیکھنے لگ جائیں اپنی مشکل وقت میں، یہ بہت ہاں، زیادہ اس کو سوچیں گے کہ کون کون ہے اس کی طرف اللہ سے بے پرواہ ہو کر جب پلٹتا ہے تو کیسے کیسے اس سے کیا بعض اوقات وہ آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ جو دوسرا حصہ ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے رحمت کو دور کر دیتا ہے تو کیسے۔ انشاءاللہ اس کو اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے، وقت ہمارا مکمل ہوا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو عافیت سے رکھے، صحت اور عافیت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہم اگلی بار ملیں، اور اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی تمام کوششوں کو قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ایک بات اور کہنا چاہوں گی کہ ہم آپ کے ساتھ گروپ میں انشاءاللہ شیئر کریں گے رجب کے حوالے سے بک اور اس کی لیسن کو اور پی ڈی کو، تو آپ نے اس کو انشاءاللہ اچھی طرح پڑھ کے سمجھ کے آنا ہے۔ اگلے ہفتے ہم اس کے اوپر کوئز پول کریں گے تاکہ اس کی دہرائی ہو جائے کہ ہم نے کیا سیکھا اور سمجھا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔